صحیح ہے. گون آن ایئر. ٹھیک ہے اوکے. میں چلوں بات کرتا ہوں اور آپ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے آن ایئر. اوکے آل رائٹ. اچھا جی, السلام علیکم میرے تمام دوستوں فیس بک کے اور فیس بک کے بغیر. اس وقت جو ہے میں پبلک میں ہوں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دیکھنا بھی چاہیے. میں سید مصطفیٰ جمال ٹاکو فرانس سے اور آغا اعظم سید جو ہے جرمنی سے. تو آپ لوگوں نے ٹائٹل تو پڑھ لیا ہوگا. آج جو ہے سیریسلی بات کرتے ہیں پاکستان کے گنڈوں, بدماشوں اور زناکاروں کے اوپر. کیونکہ پاکستان کے اندر واہ کیا بات ہے, نام کیا ہے جی پاکستان. کیا نام ہے جی؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان. کتنا بڑا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. پھر اس کا نام دیتے ہیں پاکستان. پاکستان یعنی جو تان ہے وہ پاک ہے, تن جو ہے وہ پاک ہے. مگر وہاں پہ جو غلاستیں ہوتی ہیں ان غلاستوں کے بارے میں بات کرتے ہیں, جس کے اندر اس وقت تک اب تک جو زنا کرنے والے ہیں, ریپسٹ ہیں, غنڈے ہیں, بدماش ہیں, حرام کار ہیں, ان کے اوپر بات کریں گے. پاکستان کے اندر جو ریپ کرنے کا جو سلسلہ چلا ہے یہ پچھلے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, اور کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے جب سے سوشل میڈیا آیا ہے. سوشل میڈیا سے پہلے بھی یہی کام ہوتے رہے ہیں, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتا تھا. اب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری پتہ لگتا ہے کہ کہاں پہ لوگ زنا کرتے ہیں, زبردستی کرتے ہیں, بچیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں, اس کے بعد ان کو قتل کر دیتے ہیں, ان کو ڈبو دیتے ہیں, ان کو کھیتوں میں پھینک دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میرا اور حسن کا یہ جو ایک پروگرام تھا کہ ہم اس کے اوپر بات کریں ذرا سختی کے ساتھ, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے ملک کے جتنے بھی حکمران آئے اور ان کے دوران پاکستان کے اندر عیاش لوگ, زناکار پیدا ہوئے, بڑے لیول پہ, درمیانے لیول پہ اور نچلے لیول پہ. اور اس زنا کا اور اس طرح کی جو ریپسٹ ہیں ان کا آنے کی کیا وجوہات ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. اور جو میں ابھی یہ بات کرتا ہوں کہ جو اس وقت کیمرے کے پیچھے جو بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں وہ مہربانی کر کے سامنے آ جائیں اور کلک کر کے دیکھیں. یہ چوروں کی طرح بیٹھ کے اور منافقوں کی طرح بیٹھ کے پیچھے مت دیکھیں, بلکہ سامنے آئیں, کیونکہ یہ منافقت جو ہے یہ ہم کو مار گئی ہے. ہمارے ملک میں جو منافقت ہے اور منافقت پنا جو ہے, یہ کرونا آنے کے باوجود بھی, دنیا مرنے کے باوجود بھی ہمارے ملک کی جو یہ آتے ہیں بزاد آتے ہیں کہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے دیکھنا, اس کے کلک نہیں کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلک کریں, سامنے آئے, پتہ لگے کون کون دیکھ رہا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بدکاری ہے, یہ بھی ایک حرام توپی ہے کہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے دیکھنا مگر کس کو کلک نہ کرنا ہے, اس ڈر سے کہ کوئی لائکنگ ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا. یہ انسان کی سب سے بڑی بدکاری ہوتی ہے انسان کے اندر. تو اس لیے جو ہے آپ لوگ جو ہے سامنے آئیں اور سامنے بیٹھ کے جو ہے بات کو سنیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو پاکستان کے اندر جو بچے اور بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں, جب بچے اور بچیوں کے ریپ ہوتے ہیں اور اس کے بعد قانون جو ہے
उन मज़लूमों को वो इंसाफ नहीं देता। ये बात समझने से बाहर है हमारे कि एक मुल्क चल रहा है, उस मुल्क के अंदर कानून है, कानूनदान है, अदलिया है, उस मुल्क के अंदर जो है जजेस हैं, उस मुल्क के अंदर पुलिस के ऑफिसर्स हैं, उस मुल्क के अंदर थाने हैं। उसके बावजूद ये कानून इतना ढीला, इतना बदकार, इतना गलीज़, इतना कमीना, और इसमें कमीने किस वजह से भरती हैं। ये जो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, मैं सब पाकिस्तान, मैं और हसन पाकिस्तानी से पूछते हैं कि नाम इसका रखा है पाकिस्तान, इसका नाम है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। अब मुझे आप लोग जो उस वक्त कैमरे में हैं और कैमरे के पीछे हैं, ये बताएं कि इसका मतलब क्या है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान। 73 साल हो गए, इसका क्या मतलब है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, या इसका क्या मतलब है पाकिस्तान, क्या मतलब है इसका? अगर आप लोगों में किसी को पता है कि इन लफ्ज़ों का, इन सेंटेंस से क्या मतलब है, तो वो इसके ऊपर लिखें, क्योंकि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हो या पाकिस्तान हो, उसके अंदर इंसाफ, अदल और इंसाफ की बहुत बड़ी जो है एक कानून होना चाहिए, जिसकी बदौलत पाकिस्तान का हर गुंडा, हर बदमाश, हर ज़नाकार, हर हरामी जो है उसका सिर कलम होना चाहिए। क्या वजह है कि उस मुल्क के अंदर 73 इयर्स में कानून इस कदर कमज़ोर है कि वो ज़नाकार, रेपिस्ट, बदमाशों को, कातलों को जो है आज तक फांसियों पे और नहीं चढ़ा सकी, कोड़े नहीं मार सकी, फायरिंग स्क्वाड पे नहीं खड़ा कर सका। ये कहाँ पे ढील है? इससे पहले कि फिर आगा हसन सैयद जो है इसके ऊपर अपनी एक रोशनी डालें, मैं समझता हूँ जब मैंने और हसन ने हमेशा इसके ऊपर बात किया, बड़ी गहराई के साथ बात की है, कि जब कानून हो जहाँ पे बच्चे का रेप हो, जहाँ पे किसी भी औरत खातून का रेप हो, चाहे वो जागीरदार हो, चाहे वो ऑफिसर्स हो किसी भी महकमे का, चाहे वो एक सिंपल आदमी हो, कहीं भी रेप हो, उन लोगों को पकड़ के फौरी तौर पे कत्ल करना चाहिए, उनकी गर्दनें उड़ा देनी चाहिए, जिस तरह सऊदी अरेबिया में होता है। मगर हमने एक बात सोची है, जैसे कि हम कहते हैं कि हम हुकूमत में आकर कोशिश करेंगे, जब भी हमारा इनकलाब आया तो हमने बहुत सारी सज़ाएं इन हरामियों के लिए रखी हुई हैं, जिसमें एक सज़ा ये है कि इन सब की लुलियाँ काट देनी है। इनको मारना बाद में है, पहले इनके जो नुत्फ़े हैं, ये जितने भी रेपिस्ट हैं, इनके नुत्फ़े काटे जाएंगे मुकम्मल तौर पे। जहाँ पे रेप कोई करेगा उसका नुत्फ़ा काटेंगे। उसके बाद 500 दुर्रे मारेंगे। दुर्रे मारने पे वो बच गया तो उसको जेल होगी, और मर गया तो उसको फातिहा पढ़े बगैर या उसका जनाजा पढ़े बगैर उसको कब्र में डाल देंगे। ये हमारा एक मंशूर का एक हिस्सा है कि हम ये, अगर हमारे हाथ में हुकूमत होगी तो इनकलाबी हुकूमत के अंदर जो रेपिस्ट होगा, आज हम सिर्फ गुंडे, बदमाशों और जो किसी भी लेवल पे लोग हैं जो औरतों की इज़्ज़त, बच्चों की इज़्ज़त लूटते हैं, उनके ऊपर आज हमारी डिस्कशन है। हमारा कहना ये है कि हमने कभी हमारी हुकूमत हुई तो हम रेपिस्ट जो हैं उनकी लुलियाँ काट के कुत्तों के आगे डाल देनी है, और उनको उसके बाद उसको 500 दुर्रे पड़ेंगे लोगों के सामने, दुर्रे मारे जाएंगे, मुकम्मल दुर्रे मारे जाएंगे। उन दुर्रों में अगर वो मर गया तो उसको कब्र में फेंक देंगे, किसी किस्म की कोई नमाज जनाजा के बगैर, क्योंकि ऐसे लोगों के नमाज जनाजा पढ़ना भी जो है, वो जो पढ़ेगा वो भी जो है गुनाहगार होगा।
تو اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے کہ کبھی ہماری حکومت آئی تو ہم ان کے لولیاں کاٹ کے کتوں کے آگے ڈالیں گے اور ان کو جو ہے زندہ رکھیں گے اور ان کے 500-600 درے مارے جائیں گے لوگوں کے سامنے. اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا. بچ گئے تو یہ عبرت ہوگی لوگوں کے لیے اور وہ اس دنیا میں زندہ رہے گا اپنی لولیوں کے بغیر زنخواہ ہو کے رہے گا. جب اس کو پتہ لگے کہ جب میں کسی کے ساتھ زنا کیا تھا تو آج میری سزا یہ کہ میں بوڑھے ہونے تک جو ہوں کسی کے ساتھ نہ شادی کر سکتا ہوں، نہ بچے پیدا کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں کسی خاندان کو بنا سکتا ہوں. یہ سزا ایک سزاؤں میں سے سزا ہوگی جو ہم دیں گے، کیونکہ یہ زناکار ہر لیول پہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہے، سول گورنمنٹ لیول کے اوپر افسران ہیں، درمیان میں ہیں، مڈل کلاس میں ہیں، لوور کلاس میں ہیں. یہ جو ہے یہ ان کی سزا ہوگی. اس کے علاوہ جتنے علماء دین ہیں اگر وہ لوگ ابھی تک علماء دین نے کبھی بھی اس کے اوپر سختی کے ساتھ بات نہیں کی، علماء دین نے کبھی بھی زنا کرنے والوں اور شراب پینے والے اور ان کے اوپر فتوے نہیں لگائے. اور ان کو چاہیے کہ جو زنا کرتے ان کو چاہیے تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر پیدا کیا گیا اور ان کا کام تھا کہ یہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک اسلامی سسٹم لے کے آتے جو کہ سب کے سب ممبر پہ بیٹھ کے بڑی بڑی گردانے تو دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، مگر جہاں پہ اس طرح کے زنا ہوتے ہیں، شراب کباب ہوتا ہے، جہاں پہ زیادتیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ مجھے ممبران جو ہیں علماء دین ان کا کوئی آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ممبر پہ کوئی علماء دین بیٹھ کے یہ بول رہا ہو کہ یا گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ٹکر ہو یا گورنمنٹ میں بولتے ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کہ زنا کرتے ہیں، جو بچوں کو زنا کرتے ہیں، جو کہ جن میں تھانے دار بھی افسران بھی ہو گئے، وہ زنا کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں گھستے ہیں، ان کی بچیوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کی بچیوں کے ساتھ سوتے ہیں اور پھر ظلم کرتے ہیں. اس کے باوجود کوئی شخص ان کے خلاف نہیں اٹھتا، کوئی گورنمنٹ لیول پہ ان کے لیے بات نہیں کرتا. ایسے لوگوں کو، ایسے علماء کو بھی ان کے سر قلم کر دینے چاہیے. ان کی امامت اور ان کے علماء ہونے کے اوپر لعنت ہے اور بے شمار لعنت ہے کہ وہ علماء ہونے کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی قانون نہیں لا سکے جہاں پہ ریپسٹ، غنڈے، بدماش، حرام کار جو پبلک کو تنگ کرتے ہیں ان کی سزائیں فوری ہوں. اور وہ اس طرح اگر سزائیں سخت ہوں، سخت سے سخت ہوں، چاہے وہ افسر کا بچہ ہو، چاہے وہ جرنیل کا بیٹا ہو، چاہے وہ کرنیل کا ہو، چاہے بریگیڈیئر کا ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر کا ہو، چاہے وہ منسٹر کا ہو، چاہے وہ کسی کا بچہ ہو، چاہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک، ایسا قانون ہونا چاہیے کہ سب کی سر گردن اترنی چاہیے. یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے بھائی؟ مجھے کوئی آپ میں سے یہ بتا دے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کس نام کا ہے؟ یہ پاکستان کس نام کا ہے جہاں پہ ہر روز ریپ ہوتے ہیں، ہر روز بچی کو اٹھایا جاتا ہے؟ ابھی میں تھوڑی دیر ایک باری آغا صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی، ایک بندہ موٹر سائیکل کے اوپر بچیوں کے ساتھ ان کو ننگا کر کے اپنی انگلی ان کے نیچے دے رہا ہے. چھوٹی چھوٹی 5 سال کی بچی ہیں ان کے اندر. یہ انسانیت ہے؟ یہ علماء دین کو نظر نہیں آتا؟ یہ جو اوپر بیٹھے ہیں یہ عمران خان اور یہ اس کی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، یہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، یہ جو کیا نام ہے، یہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، ان کو یہ ویڈیوز نظر نہیں آتی؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ اس طرح کی حرام کاریاں اور یہ کوئی شخص جو ہے وہاں نہیں بولتا؟ یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یار؟ اس ملک کا نام بدل دو، اس ملک کی آئین بدل دو. جب اس آئین کے اوپر چل نہیں سکتے ہو، جب اس آئین کے اوپر غریب غربا کی عزتیں لوٹتے ہو، ہر بندہ جو طاقتور ہے وہ چھوٹے کی عزت لوٹتا ہے، اس کو قتل کرتا ہے، اس کو فنا کرتا ہے، اس ملک کا نام بدل دو. کیوں اسلامی جمہوریہ کا نام رکھا ہوا ہے اور پاکستان کا نام بدنام کر رہے ہو بھائی؟ کیوں ہے پاکستان کیا کہ اس کا نام بدنام کر رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اس کا نام بدل دو. کوئی ایسا نام رکھو جہاں پہ یہ ہو کہ چلو شراب، کباب، دماب، سب حرام توپیاں کرو. وہ بولے جی یہ نام اس کا ایسا ہے تو آپ اس جیسا نام ہے اس حساب سے جو ہے یہاں تو ہوگا، شراب بھی ہوگی، کباب بھی ہوگا، زنا بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اس کا نام ایسا ہے. تو پھر اس اسلامی جمہوریہ پاکستان نام خدا کے واسطے اس کو ہٹا دو، مت بدنام کرو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا. بہرحال
اگر حسن آپ فارغ ہو گئے تو اب آپ بات کرو. میں نے تو کہہ دیا اگر مجھے کوئی بات یاد آئی تو پھر آپ آگے بات کروں گا. ہاں جی بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ ذرا اونچا بولیں. اونچا بولتا ہوں کیونکہ آپ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں میں سڑک کے کنارے بیٹھا ہوں نا اپنے اس میں گارڈن میں. ٹھیک ہے. بات یہ کہ جیسے ایک ویڈیو نہیں، ایک آپ نے واقعہ بھی سنا ہوگا. گجرات میں جو واقعہ ہوا، فجر بچی تھی، اس کے ساتھ ہی 6-7 لوگوں نے ریپ کیا، اور سنیارے تھے اور طاقتور تھے اور بدماش تھے. ان لوگوں نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی، اس کو قتل کر دی تھی. پیاری سی بچی تھی. آج فوٹو کسی نے مجھے سینڈ کی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کو، ایسے بچوں کو تو جینا تھا، ان کو تو جینا ہوتا ہے. لوگ ان کی زندگیاں چھین لیتے. پوری زندگی اس کی بچی کے آگے پڑی ہوئی تھی، معصوم سی بچی. تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پر اس کو ریپ کر کے قتل کیا، اور اس کے بعد دندناتے پھرے. اور پھر جب شور مچا، جو ہم نے بھی مچایا اس طرح سے کہ یہ لوگ دندنا رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو کوئی شرم عقل آئی اور نے اس پہ ہاتھ ڈالا، اس کو گرفتار کیا. تو دوسری ویڈیو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے، یقین کریں روح کانپ گئی. کوئی انسان کا بچہ ہو، اس کی روح کانپ جاتی ہے. چھوٹی بچیاں، اتنی معصوم بچیاں، وہ حرام کار ان کے ساتھ جو حرکت کر رہا تھا، اور وہ سی سی ٹی وی میں بھی آ رہا ہے، وہ شام سے پہلے گرفتار ہونا چاہیے تھا. دوسری کوئی بات ہی نہیں، ثبوت ہے. اور اس ثبوت کے بل کے اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ انقلاب میں ہم سپیڈی ٹرائل کی کورٹس بنائیں گے، اور وہ موبائل کورٹس بھی ہوں گی، اور گھر دہلیز تک پہنچے گا. جہاں جرم ہوگا وہاں کورٹ پہنچے گی. یہ بائیں انقلاب کا آج بھی منشور ہے، یہ پی ٹی آئی کا منشور نہیں ہے کہ 1.5 دن میٹرک پاس مسٹر جو پاکستان کا قابل فخر بڈھا سپوت ہے، پرویز خٹک، جن ہڈیاں پنجر نکل گیا ہے، قبروں میں سے نکلا ہوا ہے، جس کو میٹرک پاس بھی نہیں ہے، وہ F-16 اور ڈیفنس کا بلاڈی منسٹر لگایا ہوا ہے. اس عمران خان کی معافی ہے، اس شخص نے ایسے ایسے لوگ لگائے ہوئے ہیں. ڈیفنس منسٹر. اینی وے میں کہوں چل پڑتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایسے جو موقع ہیں، یہ ایسی جو چیز ہے، میں کسی ذکر کر رہا تھا. ہاں تو میرا مجھے صرف کہنے کا یہ ہے کہ جب وہ میں نے دیکھا اپنا وہ ویڈیو، تو یقین کریں میری روح کانپ گئی کہ بچے، معصوم بچے، بیچاری بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، پیارے پیارے بچے ہیں، یہ پیار کے لائق ہوتے ہیں، اور یہ شیطانی لوگ. اب کیا ہے، اس کے بعد کسی نے مجھے رپورٹ بھجوائی کہ جی وہاں کا جو ایس ایچ او ہے اور وہاں کا جو سب انسپیکٹر ہے، ان کی فوٹوز بھی بھجوائی. اس نے کہا جی یہ لوگ جو ہے یہ وہاں رنڈیوں سے منتریاں لیتے ہیں، یہ خود حرام کاریاں کرواتے ہیں، یہ خود جوئے کرواتے ہیں، ان سے منتریاں ملتی ہیں، یہ کہاں ہاتھ ڈالیں گے؟ اور اس کا ایسے لوگوں کو پکڑ کے بھی چھوڑ دیتے ہیں، کمزور کیس بناتے ہیں، ان سے پیسے بھاری وصول کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اب ہم دیکھتے جائیں کہاں انصاف ہے. کیا اس ملک میں ہم روتے رہتے ہیں معیشت کو، ہم روتے رہتے ہیں سیاستدانوں کو، ہم روتے رہتے ہیں اس کے جنازہ نکلے گا ملک کا، اس کے سسٹم کو. یہاں تو گلی گلی بھیڑیا بیٹھا ہے. یعنی کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے دروازے کے باہر 2 فٹ کھیلنے کو نہیں جا سکتا، یا وہ غائب ہو جاتا ہے اور اس کی لاش ملتی ہے، اور یا پھر درندے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پر ہی کھلے عام اس کے بچیوں کے کپڑے اتار کے. میری آنکھیں اور عقل تھوڑی دیر بند ہو گئی تھی. میں نے کہا یہ کر کیا ہے؟ اتنا حرام، اتنا بڑی عمر کا آدمی، اور یہ چھوٹی بچیاں، ان کو تم ٹکتا فیدو، پیار کرو، سر پہ ہاتھ پر. یہ ہوتا ہے اس معاشرے میں. لوگ ختم ہو گئے کیا اس معاشرے میں سیاستدان جو ہے وہ بڑی عورتوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، اور جن کو ملتی نہیں اور چھوٹی بچیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں؟ ایک منٹ میں آپ کی ایک بات کاٹوں پھر اس کا آگے کرنا. میں نے ایک جگہ میں نے ایک فوٹو دیکھی، بالکل صاف تصویر، کسی نے اوپر سے لی. وہ کسی نا جس طرح کوٹھے ہوتے ہیں نا، کوٹھوں کے اوپر سے ایک تصویر لی. ایک تقریباً سفید داڑھی میں ایک اس کو بزرگ کہنا بھی شرم سے کہا نہیں جا سکتا کہ بشرم، کیا میں اس کو کن لفظوں سے استعمال.
وہ شخص حسن یقین کرو وہ اوپر سے کسی نے تصویر لے کے فیس بک پہ لگائی، وہ بندہ اپنی شلوار اتاری ہوئی ہے اور بچی ہے کوئی پتہ نہیں کتنے سال کی ہے، اس شلوار اتار کے اس کو وہ اوپر کیا نام ہے لگا بچی کو لگایا ہوا ہے نیچے، اور اس کی عمر جو ہے تقریباً 55 سال 60 سال کی ہوگی، اور وہ بچی جو ہے شی از سکنگ۔ میں کہتا ہوں اس تصویر کو دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ایک 70 یا 60 سال کا بندہ ایک کتنے میرا خیال ہے کہ وہ بچی بھی جو ہے کوئی 15-16 سال کی ہوگی، 15 سال کی، وہ تصویر دیکھی۔ اور یہ روزانہ اس طرح کی تصویریں دیکھ کے اور اس طرح کے کام دیکھ کے ہر روز خبریں آتی ہیں، میری عقل سے باہر ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ تو ابھی اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے اور سوشل میڈیا کے ہوتے ہوئے ہمیں یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ جتنی بھی گورنمنٹیں گزری ہیں اس کے دوران کہاں کدھر کس نے ریپ کیے ہوں گے، کتنے قتل کیے ہوں گے، اور یہ سسٹم چلا آ رہا ہے اور کوئی نہیں ہے جو کہ اس سسٹم کو تبدیل کر سکے۔ بھائی جی ایک آپ نے صبح ویڈیو دیکھی ہے جس میں اس ایک بچی کو ریپ کر کے قتل کرنے والے کو لٹا کے گولیاں مار دی، آپ دیکھیے نا ویڈیو۔ بات یہ ہے یہ ہوتا ہے انصاف، سر عام اس کو گولیاں مار دی۔ تو ایک بندے نے مجھے واٹس ایپ پہ لکھا، نہیں آپ بلڈی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو لوگ یہاں بلڈی انقلاب نہیں چاہتے ہیں، لوگ جو ہے پہلے ہی انہوں نے بند بوریوں میں لاشیں دیکھی ہیں تو آپ لوگوں کے انقلاب نہیں چاہتے ہیں، یہ جو ہے جس طرح باہر کے ملک میں ہوتا ہے یوں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے جواب تو نہیں دیا لیکن میں نے کہا جواب اب میں دے رہا ہوں، سارے لوگ جو سن رہے ہیں، کہ جو نظام کے بات کی جا رہی ہے وہ بلڈی انقلاب کے بعد ہی آئے گا، جب وہ بلڈی لوگ جو مریں گے، جو بلڈی کرمنلز مریں گے، بلڈی بیڈ کریکٹرز مورونز باسٹرڈز مریں گے، بلڈی چائلڈ ریپس مریں گے، بلڈی کے لفظ سے بار بار استعمال کرو، اسے بلڈی انقلاب کی بات کی تھی کہ مطلب خونی انقلاب نہیں ہوگا، تو اس کو بلڈی کہتے ہیں ریولوشنری لوگ۔ تو مطلب جب یہ بلڈی آپ عناصر کا خاتمہ کریں گے تو ہی آپ وہ سسٹم لا سکیں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں سافٹنس ہے، یہ ہے وہ۔ کیا بتایا جا سکتا ہے کہ جس ملک میں جو اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے کہ انجام گلستہ کیا ہوگا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، اب تو ہم یہ کہتے ہیں اور کہتے آئے ہیں انجام پاکستان کیا ہوگا، ہر گلی میں بھیڑیا بیٹھا ہے، نہیں زناکار بیٹھا ہے، زناکار ہر طرح سے زناکار ہوا یا بھیڑیا ہوا ہر گلی میں بیٹھا ہے۔ میں سوچتا ہوں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے یہ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا کیا؟ یہ اپنے گھر کی حد تک سوچتے ہیں کیا؟ ہماری طرح کیوں نہیں سوچتے؟ کسی کی بچی ہو تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں درد پہنچتا ہے، کسی کا بچہ پیاسا ہو ہمیں درد پہنچتا ہے، ہمیں لگتی ہے ہم انسان کے لیول پہ جا کے سوچتے ہیں بچے کو پیاس لگی ہے، بچی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، بچی کو مارا جا رہا ہے، بالکل۔ تو ہم سوچتے ہیں کیا یہ پاکستان میں لوگ میں حص ہو چکے ہیں؟ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ کب اس چیز کو سمجھیں گے کہ جب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ ان کے اپنے گھروں میں بچیاں ہیں، جب کسی کی بچی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر پاں شروع کر دیتے ہیں، اس سے پہلے نہ ان کو کوئی احساس ہے، یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کی مردنی اور مردگی اور مرداری کی قیمت ان کے بچے، ان کی جنریشن ادا کر رہی ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے ایک دوسرے سے اٹ وٹے کا ویر ہے، اٹ کتے کا ویر ہے، کتے کا ویر ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مامسائے میں رہتے ہیں مگر ایک دوسرے سے سڑن ہے، یعنی جلن ہے، جلاپے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ بس سامنے مل گیا چھاتیاں ٹھوک لو، گلے مل لو، منہ میں رام رام تو گلی میں کیا بغل میں چھرا تو منہ میں رام رام تو پیچھے چھپائے ہوئے ان لوگوں نے۔ تو یہ اصل میں ان کی اوقاتیں یہ ہیں، اس لیے نہ کسی کی اولاد کی پرواہ ہے، نہ کسی کی بھوک کی پرواہ ہے، نہ کسی کے گھر کی پرواہ ہے، نہ کسی کے گھر کی عزت کی پرواہ ہے، نہ ہی کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کی مدد کرنے کی پرواہ ہے، نہ ہی کسی کو سرے بازار لٹتے ہوئے دیکھ کر اس کے لیے کچھ کرنے کی پرواہ ہے۔ لوگ گر جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، یہ اٹھاتے نہیں ہیں ان کو، اپنا بے حس سے گزر جاتے ہیں، لوگ سامنے قتل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی روکتا نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے، یہ کس معاشرے میں زندہ ہے، یہ کس ملک میں زندہ ہے؟ ابھی ایک بات حسن ایک بات اور، پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر، پرابلم یہ ہے جو پڑھی لکھی قومیں ہوتی ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے،
प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। एक तो ये है कि यूट्यूब और जितने भी ये वहाँ पे लोग अच्छी चीज़ देखने के बजाय वो ट्रिपल एक्स और जो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसको, किस तरह बोलते हैं कि जो जहाँ पे पोन्स, हाँ, ये आजकल वहाँ पे लोगों ने देखना शुरू किया है। हाँ, एक पॉन्स देखना शुरू किया हुआ है काफ़ी अरसे से। जब वो पॉन्स देखते हैं उसके बाद उनको और कुछ कुछ तो मिलता नहीं, क्योंकि जो अब अपने घरों में आगे पीछे वो कहते हैं कि बेइज्जती होगी, तो क्या करते हैं कि फिर दूसरे गांव में दूसरी जगहों पर जाके बच्चियां उठा के या बच्चियों को रेप करते हैं, जहाँ पे वो पता नहीं लग सके कि ये जो है वो घर अपने इलाके में तो वो शरीफ होगा, लेकिन जब कि दूसरे इलाके में जाके कहीं से किधर भी कहीं ये रेप करेगा तो किसी को नहीं पता कि ये किस कहाँ का बंदा है। तो इस तरीके की हरकतें भी की जाती हैं। इसके अलावा एक और बात है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बड़े मर्द और औरतें उन बच्चियों मासूम बच्चियों को थप्पड़ों से ठुड्डों से जो मार मार के उनका बुरकस निकाला होता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन है उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि एक तरफ सेक्स का जो है वो सेक्स में अंधे हुए हैं लोग, और दूसरी तरफ जब सेक्स पूरा नहीं होता तो वो क्या करते हैं कि जो बच्चियों पे वो गुस्सा निकालते हैं कि कई बच्चियां अदमुई हो जाती हैं मार खा के। ये कैसा मुल्क है और ये कैसा कल्चर है, ये कैसा ज़माना है कि इसके ऊपर क्या इंसान फख्र कर सकता है? आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। बात ये है, हम बोलते रहे इनकलाब ले आओ, अपनी औलादें संवार लो, हम ये सिस्टम कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुल्क को ऐसे बना देंगे, मुल्क इतना तगड़ा कर देंगे, हम इनकलाबी तब्दीली ले आएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मरे हुए मीरा की वीडियो आई, मैं अमेरिका में फंस गई हूँ, तो मैं जो हूँ, मेरी गवर्नमेंट जो है, क्योंकि मैं इतना बड़ा असासा हूँ, रांड इतना बड़ा, क्योंकि मेरे मुल्क के जो लुल्ली वाले कंजर हैं, करोड़ों में हराम के पिल्ले, वो जो है मुझे देख के उनकी लुलियां खड़ी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं बहुत बड़ा सासा हूँ, तो गवर्नमेंट जो है वो मुझे यहाँ से वापस ले जाने का बंदोबस्त करे। ठीक है, वो बोल रही है मैं अपने मुल्क में मरना चाहती हूँ। मुल्क को छोड़ो जो तूने कोठियां और जायदादें लोगों से लूटी हुई, दूसरे मरना चाहती है, बातें करते, मतलब रांडे हैं, फाशाएं हैं, कंजरियां हैं, रंडियां हैं। तो पता क्या लिखा हुआ था? मीरा की वीडियो ने वायरल होकर धूम मचा दी, और मैं सोच रहा हूं ये इतनी कंजर लोग हैं कि एक कंजरी की वीडियो ने धूम मचा दी, क्योंकि वो रांड है और कंजरी है, उसके थन जूत तुमने चाटने हैं, देखने हैं, कंजर कौन। और जो तुम्हारे भलाई की, तुम्हारी नस्लों की भलाई की बात करते हैं, इन कुत्तों की उंगलियां वहां चलती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने अल्लाह की बातें करते हैं नासूर। इस धरती का बोझ को एक नहीं, एक बंदा में कह लेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ बंदा मारना पड़ेगा। मैंने कहा फिक्र ना करो, तुम 2 करोड़ कह रहे हो, हम 4 करोड़ मारेंगे, मार के भी दिखा देंगे, क्योंकि ये धरती का बोझ है। एक चीज जो मुल्क बनाने के लिए 17 साल से काम कर रहे हैं, वहां इनने चूतर और पीठ दिखाई हुई है, बर्बाद और बदलवान और बदकिरदार लोगों ने। और मीरा साहब की होटल में बैठ के धूम मचा दी। जिनकी धूम मचनी चाहिए वो नहीं मच रही। फूट लगा लो तो धूम मच जाती है। जब ये कौम का मिजाज ये हो चुका हो तो वहां गली गली में बच्चे रेप ही होंगे ना। फ्रस्ट्रेशन का जब ये आलम होगा तो वहां पे गैंग रेप ही होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लफ्ज छुपा लो, लफ्ज हटा लो, लफ्जों को आगे पीछे कर लो। इस्लाम कहता है कि तुम दूसरे के सना पे और ऐप पर पर्दा डालो तो पर्दा डालो, यानी कि इस्लाम ये कहता है कि तुम बुराई को वो दो, अपना वो उसको हौसला नहीं करो। ऐसा नहीं होता, वो किसी और माने में बात होगी, लेकिन ये नहीं कहा कि अगर इस्लाम ये कह सकता है कि तुम किसी गुनाह करते हो तो देखो उस पर पर्दा डाल दो, तो फिर संसारी के कहां से आ गए हैं लॉज इस्लाम में। वाकई बकवास करते हैं अपनी मर्जी से, पता नहीं कहां से। नबी करीम ने कुछ फरमाया भी नहीं फरमाया, ये बात मैंने पता नहीं कौन सी अपनी तरफ से जोड़ दी। एक वक्त मुल्लों ने और उन्होंने बीच में कोई हदीस ठोक दी, किसी ने कुछ ठोक दी।
اپنی مرضی سے. اللہ کا بھی نہیں کہتا. جب اللہ چیز کی خدا جب ایک چیز کی مذمت کرتا ہے، زنا نہیں کرنا، حرام زدگی نہیں کرنی، بدکاری نہیں کرنی، لٹرم پٹرم، تو پھر وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم کسی کو ایسا کرتا دیکھو تو تم اس پہ پردہ ڈالو؟ امپاسبل. پردہ ڈالنے سے تو غسل نہیں ہوتی ہے نا، بالکل ختم ہو جاتا ہے نا. ہاں جہاں ڈر ہوتا ہے وہاں پہ سیدھے لوگ چلتے ہیں. ایسے ہی محبتوں سے سیدھے نہیں چلتے، محبتوں سے دھوکے ہوتے ہیں صرف. فراڈ دھوکے حرام بات ہی کہہ رہا ہوں، یہ لوگ سنیں بے غیرتوں کی طرح جو اپنے گریبانوں میں جھانکو آواز سے جمالٹا کو جو بول رہے ہیں. تم لوگ بے غیرت ہو. دھوم مچا دی میرا کی ویڈیو، دھوم مچا رہی ہے. جو لوگ سیدھا کرنے والے ہیں وہ پورسیاں مار رہی ہے. باتیں کرتے ہیں عظیم قوم ہونے کی، جن کی گلی محلوں میں ان کی بچیوں کے سریعام ٹانگوں میں انگلیاں ڈالی جائیں اور ان کا کوئی نہ ہو پرسان حال، اور ہر بندہ اپنی بچی اور اپنے خاندان کو لے کے بیٹھا، اسی کی بچی محفوظ نہیں ہے، وہ بولتا بھی نہیں ہے، اور وہ بچے بیٹھ کے میرا کو لائکنگ کر رہا ہوگا، باہر اس کی بچی کے کسی اور نے پکڑا ہوا ہوگا. ان کو سمجھ نہیں آتی. ابھی گجرات کا جو ہوا ہے قصہ اس ملک میں، جی میں نے وہ فجر کی بچی، کتنا پیارا نام ہے فجر، ویسے فجر جیسی پیاری سی بچی تھی، معصوم سی. اس نے موٹے موٹے سنڈے، گینڈے، سور کھا کے ان کے سور شکلیں، ان کی شکلوں پہ خدا کی قسم ان کو دونوں کے فرشتے بھی گئے نہیں، میں نے نہیں مارنے پہلی شکلیں تھی. اتنے بدصورت. ان حرامزادوں کو کتے ہوتے نا جنگلی کتوں کے آگے چھوڑنا چاہیے. جو کتے ہوتے ہیں نا کتے جنگلی، ان کو ننگا کر کے کتوں کے آگے چھوڑ دو اور کتے ان کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں تو ان کو پتہ لگے کہ کسی کی عزت کیسے لوٹی جاتی ہے. ان کو بھوکا رکھا جائے اور ان کو ان کے پنجروں میں ڈالا جائے. یہ ان کی سزا ہے کہ تل مرے، تل مرے، گولی بھی نہ مارے ان کو. یہ کون کرے گا؟ یہ سب حرام کے پلے ہماری گورنمنٹیں، ہمارے اوپر عدالتیں، اور اس کے عدالتوں کے علاوہ ہماری بیوروکریسی، ہمارے سارے اوپر سب کے سب حرامی کتے دلے بیٹھے ہوئے اوپر، سب کے سب حرام کے پیدا ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ مادر چوت یہ کرنے دیں گے؟ وہ اس لیے کیونکہ ان کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹانگوں، چوتوں اور تھنوں کے دل دادا ہے، اور وہ سارا وقت انہی کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں. ان کی ویڈیوز کو لائک کر کے 2.5 5 7 لاکھ میں منٹوں منٹی ہوئی اس کے اوپر چلتی ہے. یہ میرا کے تھن نظر آ رہی ہوتی ہے، لگتا ہے چڈے نظر آ رہے ہیں. اب ہم باتیں کر رہے ہیں تو کان لپیٹ کے چوٹوں میں پتہ نہیں کہاں گھسے ہوئے بلوں میں. آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی ہماری ویڈیو بند ہوتی ہے لکھا ہوا ہوتا ہے ریچ 5,000 بندے نے اس کو کلک کیے بنا دیکھا ہے. کلک کی کرتے ہیں وہ ہے. ہاں ایسے ہی ہے. یہ غیرت تو ان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ وہی ہوگا جو گلیوں میں ہو رہا ہے. ان کی قیمتیں، ان کی حرام کاری اور رامزدگی کی قیمتیں اس قوم کی ان کی اولاد پے کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، چاہے وہ بڑا بندہ ہو چاہے وہ چھوٹا بندہ ہو. بڑے بندوں کی بیٹیاں اپنے ڈرائیور سے چلواتی ہیں، اپنے چوکیداروں سے چلواتی ہیں، اپنے آڈر سے چلواتی ہیں. ایسا ہی ہے. وہ چوڑے ہو کے پھرتے ہیں امیروں کی اور غریبوں کی یا مطلب طبقے کی. اس طرح گلی محلے میں ان کی عزتوں کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ ان کے بدکاری کالا کردار ان لوگوں کا، ان کے اولادیں پوری کرتی ہیں. تو رب بھی کہتا ہے یہ مقامات عمل ہوتا ہے. تم میرا کے تھن دیکھو گے تو تمہاری بیٹی کے تھن دیکھے گا. یہی مقافات عمل ہے. مت سمجھو کہ تم اس سے مبرہ ہو. جو شخص کی سد میں آتا ہے ہماری اس بات کی ذات میں، جو حرام کاری اور حرام زدگی کو پریس کرتا ہے، لائکنگ ان کو دیکھتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ وہی ہوتا ہے اور ہوگا اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ. کیونکہ بد کردار بدکار کام کے اوپر بدکار لوگ ہی آتے ہیں جسے تمہارے اوپر بدکار بیٹھے ہوئے ہیں. نواز شریف جیسے بدکار جن کی جب تختہ الٹا گیا تھا تو کمرے سے سیکس ایکسلریٹ اینڈ ٹریگر کرنے کی دوائیاں نکلتی ہیں. مائی گاڈ یہ وہ لوگ ہیں اور یہ پھر پوچھتے ہیں، چونتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ ان کو دیکھیں غریب کو بھوکی مری ہے، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، بلاوے کو دیکھیں سانڈ بنا ہوا، سنڈا بنا ہوا سالا، کھا کے ان کے کھانے میں مکتے تمہیں سنڈے جیسے ٹیڈے چوٹر پھولے ہوتے سارے کے سارے. شیخ رشیدوں کو دیکھیں 10 دفعہ کھانا کہتا ہے. تمہاری قوم کو ایک وقت کھانا میسر نہیں ہے کتے کے پلو. تمہیں 5 وقت کھانا اپنے ٹوئے میں ڈال
होते हो, तौबा तौबा मोटे होते हो, किसको देख ले, नवाजे को देख ले, सबको देख ले, तौबा इस्तगफार तौबा उनके इमरान के दस्तान देख ले। ये कौम का लीडर, ये कौम के सरबराह एक डिश और 3 रोटी सिर्फ असल बंदे की खुराक होती है, वो खाए लाखों करोड़ों रुपए वो बचता है। ये बचाए कौन? वो तो प्रोटोकॉल नहीं बचाते। कौन मर रही है, इनको बातों के गिलाते हैं, उनको पता है कौन। मैं कहता हूँ ये कौन सा अच्छा हो रहा है। मैं जब ये वीडियो देखी ना और ऊपर लिखा है मीरा की वीडियो ने धूम, हर बंदा जानता है वो बदकार रंडी है, बहुत बड़ी लौंड है, नंगी औरत, चुदवाने वाली, हर ऐसे चुदवाती है, लोग यही बहुत बड़ा चस्का। हाँ जी मीरा देख लेगी, बस नंगा देख लेगी, कोई शक उसकी मजम्मत नहीं करता। चलो उसको इज्जत दे रहे हैं, इंटरव्यू फरमा रहे हैं, बड़ा पाकिस्तान का जनाब वो नुमाइंदगी कर रही है, अमेरिका पहुंची होती है, आम आदमी को वीजा नहीं मिलता, पढ़ाई लिखाई वाली को वीजा नहीं मिलता, जिसे पढ़ने जाना है उसको वीजा देते हैं, इन्हें इमरानों को वीजे मिल जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। एमए पास झाड़ू फेर रही है ना, तो एमए पास और पीएचडी की भी लड़कियां यहाँ धक्के खा रही हैं। मैं कितनी वो कराची में जानता हूँ, बिल्कुल जिनको वीजा नहीं मिलता। और हमारे मुल्क की रंडियां वीजे के बाद पहुंची होती है। वो मीना मलिक को देखिए कि वो ब्लडी राउंड है। इनको ये टीवी चैनल वालों ने, क्योंकि खुद हरामियों की और कंजरियों की औलादे हैं, चैनल में बैठे हुए बेशतर लोग, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही माँ ने हराम का पैदा किया इन कंजरों को, इसलिए इनको कंजरापा अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही है, जो हराम की औलाद है उसको कंजरापा अट्रैक्ट करता है। वो नाम निहाद मुसलमान होता है दिखावे का, अदरवाइज इनके अंदर हरामकारी भरी हुई है। इनको दरमियान का रास्ता लेना चाहिए, इनको निजाम को बदलना चाहिए, इनको हुक्मरानों को मजामत करनी चाहिए। अगर कोई भी हुक्मरान गंद में चाह रहा है तो ये वहां पे चुप रहते हैं, शेर को चढ़ाइया करते हैं। ऐसा कभी होता है? अब ये जो अदालती निजाम है हमारा, कोई शख्स नहीं बोलता, कोई एक बोल देते दूसरे बूथा होते जा लेते, सब इकट्ठे हो जाओ, किस निजाम को बदलो। बच्चों के रेप हो रहे हैं, बच्चे कत्ल हो रहे हैं, इबरत का निशान बनाओ 4 लोगों को, सब रेप बंद हो जाएंगे। कोई बोलते है? इसको कौमियत है ही नहीं, इज्तिमाइयत है ही नहीं है, सब में इंफरादियत है। अपनी अपनी जात का सोचते हैं, अपनी बीवी का सोचते हैं, अपनी औलादों का सोचते हैं, अपनी जिंदगी का सोचते हैं, दूसरे का सोचते नहीं। कौम का इज्तिमाई जो सोचते वही कौमें बनती हैं। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। हमारे हुक्मरान देखे अभी ये जो आपको पता चाइना के साथ ना, वो चाइना ने क्या किया है कि पूरी दुनिया की रिसेशन आ गया शेयर मार्केट्स में, तो वो पूरी दुनिया में उसने अंधाधुंध जो है ना, वो गिरे हुए जो शेयर हैं उनको खरीद रहा है। तो जर्मनी ने एकदम ब्लॉक कर दिया चाइना को, वो ये शेयर नहीं खरीद सकता वहां पर गवर्नमेंट की मर्जी के बिना। इंडिया ने जर्मनी को देखते देखते उसकी नकल में ये काम किया है कि अब इंडिया में वो शेयर नहीं खरीद सकता। ये होती है कौमें एकदम एक्शन लेने वाली। अभी इसने $1.30 बिलियन का चाइना को बिल भेजा है, इंडemnity बिल भेजा है कि तुम्हारी वजह से हमारे पास नुकसान हुआ है, वो तू अदा कर। वो अलग बात है, सही किया गलत किया नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये होते हैं अपनी कौम के लिए एक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुल्क में किसी में जरूरत है कि वो चाइना को बोले तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है, हाँ इमदाद आ रही है, भीख आ रही है, भीख आ रही है, जनखे सब जनखे आ रही है, जनखे बैठे हैं सब ऊपर, जनखे हिजड़े बैठे हैं सारे। आज समझ आ रही है, ठीक है दे इनकी हिजड़े लगी मगर हिजड़े हैं। हाँ ये हिजड़े हैं बहन, मैं कहता हूँ ना ये हिजड़े हैं, ये प्रैक्टिकली हिजड़े हैं। ये कौम क्या देख के ना मेरा दिल दह गया। बच्चे होते हैं, उनकी सती जाती हो रही है। तुम्हारा काम है ये असेंबली में बैठे हुए मोटे टूए वाले, इन लोगों को उल्टा करके इनके चूटों में बंदूक लग के गोली मारनी चाहिए, इनके मुंह से निकलनी चाहिए। एक MNA, एक MPA, एक वजीर, सारे लोगों को, क्योंकि ये वो लोग हैं MPA और लटरम पटरम जिन्होंने असेंबली में बैठ के कोई काम नहीं किया है। अगर एक बच्ची का बेड़ा गर्क होता है या मर जाती है तो उसके बाद असेंबली हिल जानी चाहिए, वहां पे फौरन बिल पेश होना चाहिए कि आइंदा ऐसा वाकया हुआ तो फिर ये तो ज़ैनब के वक्त ही हो जाना चाहिए था, मगर क्यों झूठा सच्चा बंदा पकड़ के लटका देता, चलो जी काम हो गया। वो अगर वो होता तो आज भी सुना कि इतने बच्चे कसूर में गायब हो रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ये असेंबली का काम होता है कि फटाफट बनाए कि कुछ भी हो, क्रैश भी आ
بنیادوں پہ بنائیں, بل پیش کریں, اس کو پروو کریں کہ جو بندہ پکڑا جائے گا 2 دن کا ٹرائل کے بعد اس کو سرے عام پھانسی دی جائے گی. بمائے ایلیٹ کلاس کے, یہ بھی ساتھ میں بولو, بمائے ایلیٹ پر, کیونکہ یہ نیچے لوگوں کے لیے نہیں, یہ ایلیٹ کلاس جو ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں ان میں بھی ان کے جو لڑکے اور ان کے جو حرامی اولادیں ہیں وہ بھی جو ہے نہ جانے کتنے لڑکیوں کو ریپ کرتے ہیں, اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. جب لا بنتا ہے نا تو وہ ملک کے لیے ہوتا ہے, اس میں ایلیٹ اور لوور کلاس سب آ جاتے ہیں, مگر ایلیٹ کلاس تو بچ جاتی ہے کیونکہ اپنے سورسز استعمال کرتے ہیں. آپ تو وہ لا کے اندر ہی ہیں, مگر وہ جو سورس استعمال کرتے ہیں, جو غریب نہیں کرتا, غریب پھنس جاتا ہے, اور جو امیر ہے اس کے آپس میں کنیکشن میں ڈاٹ کنیکٹ کر کے ایک یہ چھوٹ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ لا سب کے لیے بنایا جاتا ہے. ایگزیکٹ. لیکن یہ جو ہے ایلیٹ کلاس اپنے حرامی پر سے بچ جاتی ہے. مقصد میرا صرف کہنے کا یہ ہے, کیا اسمبلیوں کا یہ کام نہیں ہے؟ تم لوگ ہر دفعہ آتے ہو, 5 سال چوتر چمکاتے ہو, اپنے روب ڈالتے ہو, اپنی حرام ددیاں کرتے ہو, کھانے کھاتے ہو, یاشیاں مارتے ہو, گڈیاں خریدتے ہو, قوم کا زمانے کا جنازہ نکالتے ہو, عہدے انجوائے کرتے ہو, فنڈ انجوائے کرتے ہو, اور پھر روانہ ہو جاتے ہو. تم اس عوام جس کے ووٹر کے بل کے اوپر آتے ہیں ان کے ایک معاملے کے اوپر تم اسمبلی میں یہ بل نہیں پاس کروا سکتے کہ جو پکڑا جائے گا وہ ود ان اے ویک اس کو اڑا دیا جائے گا. جیسے سعودی عرب میں اڑایا جاتا ہے اور دیگر ملکوں میں بھی ہوتا ہے, فٹ اڑا دیتے ہیں. جیسے آج آپ کو میں نے شہر میں ویڈیو دیکھی نہیں, میں نے سینڈ کی تھی آپ کو, کہ وہ جو ہے اپنا انہوں نے گولی مار دی والے ٹاکے, بالکل دنیا دیکھ رہی ہے کہ بچی کو ریپ کرنے, قتل کرنے کے جرم میں اس کو فور مار دیا گیا. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں آج بھی تیزاب جن کے اوپر بچیوں میں پھینکا گیا, ان کے ذمہ دار آج بھی دندنا رہے ہیں. جنہوں نے ریپ کیے دندنا رہے ہیں, جنہوں نے ریپ کر کے قتل کیے دندنا رہے ہیں. اور جو ہے وہ ہمارے ملک میں ڈرامے بازی ہے. تم ایک 3rd کلاس ملک ہو, 3rd کلاس تمہارے قانون ہے, 3rd کلاس تم لوگ نیشن ہو, اور تم لوگ باتیں کرتے ہو ہائی کلاس نیشن کی. نہیں, یہاں پھانسیاں نہیں ہونی چاہیے, پھانسیاں نہیں ہونی چاہیے. پھانسیاں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جب جس ملک میں بھیڑیے رہتے ہو, جس ملک میں پاگل کتے رہتے ہو, وہاں پہ موت کی سزا ہی صحیح سزا ہے. جو پھانسیاں نہیں ہونی چاہیے وہ پڑھی لکھی قوموں کے لیے کہا جاتا ہے. جہاں پہ جب بندہ پکڑا جاتا ہے فوراً مان ہاں جی میں جرم کیتا ہے. یہاں تو بندے کو پکڑ لو تو مار کے اس کے لاش سے بھاگو, جو مانتا ہے جب تک کہ وہ مرنے کے لیے تب کہ جا کے مانتا ہے کہ ہاں جی میں قصور کیتا سی. تو اس ملک میں پھانسیاں نہیں ہونی چاہیے. اتنے کبیر اور اتنے سنگین جرائم کیے ہوئے لوگوں نے. ٹھیک ہے کہ قتل و غارت کے لیے لیٹر پڑھنا, لیکن اس سے بڑا جرم بھی نظر میں کوئی نہیں ہے کہ باپ فرشتوں کے ساتھ وہ کام کرے جنہوں نے زندگیاں دیکھنی ہیں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی ان کے آگے پڑی ہوتی ہے. آپ ان کو مار دیتے ہیں, ان کے ساتھ وہ ظلم کرتے ہیں جو انسان نہیں سوچ سکتا. وہ بھیڑیے وہاں پھر رہے ہیں اس ملک میں, پھر آپ کہتے ہیں یہ عظیم پاکستان ہے. میرے سامنے آ کے بولا عظیم پاکستان میں ٹانگ پہ ٹانگ دونوں چیز ٹانگوں میں سے بالکل صحیح ہے. جو بھی بولے کہ عظیم پاکستان ہے, ایسا ہی ہے. بدکار بدنما گندی عورتوں سے پیدا ہوئے ہوئے لوگ, عظیم پاکستان مائی بلڈی فٹ. تم لوگ غلاظت سے بھرے ہوئے لوگ ہو, تمہارے اندر غلاظت ہے. چلے دیکھو اپنی سالے, دیکھو شیشے میں جو سن رہا ہے, دیکھ شیشے میں. تم لوگ غلاظت اور ٹٹی سے بھرے ہوئے لوگ ہو. انڈیا کی چوٹ دیکھنی ہے مگر انقلاب کی طلوع نہیں دیکھنی, کیونکہ اس میں یہ بھی کام آ جائیں گے ان جیسے شیطان. کیونکہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے نا. جب ہم سزا کی بات کرتے ہیں ہر آدمی سوچتا ہے میں نے خرابی کی تھی کہ میں بھی نہ پڑا جاؤں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل صحیح بات. سچے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں ہر آدمی جناب سیاح ہے, وہ کہتے ہیں میرے سے بڑا سیاح ہی کوئی نہیں ہے جی, میں بڑی بڑا. اور جو ملک تمہارا دنیا کی غلیظ ترین گندی نالیوں میں رول رہا ہے, تم لوگ سیاح ہو. جنازہ نکال دیا سن, ملک کا جنازہ نکال دیا. ہر کوئی پہلو ایسا نہیں ہے, کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں سے آدمی فخر محسوس کر سکے کہ اس ملک کی کوئی لڑی کوئی جگہ جو ہے وہ فخریبل ہے. واقعات دیکھے ہیں میں نے, کسی مرکزی آدمی کا مذمت کا بیان نہیں دیکھا, کسی آدمی کے افسوس کا بیان نہیں دیکھا, کسی بڑے کا کسی چھوٹے کا نہیں دیکھا کہ یہ بچی مر گئی ہے, اس وقت یہ خام ہو رہا ہے. کوئی شخص وہاں پر بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا کے چوتر لگا دو, بہن چور ایسے آئیں گے ٹکٹک دل آئیں گے کہ لگے گا پاکستان سے دل ہی مک جانے, یعنی دل آنے والے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, وہی انگلیاں اس کے اوپر دل پہ لگ رہی ہوتی ہیں. افسوس کا مقام ہے نا. جو قومیں
قومیں ولگیرٹی کے اوپر اور فضولیات اور بکواسیات ویڈیوز کے اوپر دل اور دلوں کے باشیں کرے اور کمنٹس زبردست قسم کے دے، پھر سمجھ لو کہ وہ مردار قوم ہے۔ جی ہاں، بات یہ ہے، وہ مجھے یاد آیا، کل کسی نے مجھے انفارم کیا تھا، یہ جو حمید گل ایشو ہوا تھا، انہوں نے کہا جی اس کی بیٹی نے جی ٹی ایس جو بس اڈا ہے نا، اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا اس کی پراپرٹی میں، تو انہوں نے پھر اس کو خالی کروایا ہے۔ میں نے کہی بھی بات آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو یہ چیزیں ہیں ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں۔ بات یہ ہے میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جہاں پہ زنا، شراب، کباب ہوتا ہو، جب آپ کی ایجنسیوں میں اور آپ کے بیوروکریسی میں اوپر سے ٹاپ سے لے کے نیچے تک جب عورت اور شراب چلتی ہو، اور جہاں پہ ہے جب کرپشن چلتی ہو، وہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کی ایک پوری چین ہوتی ہے جو کہ قبضہ گروپ اور اس طریقے کے جو بہت سارے لوگ ہیں جو گنڈے بدماش ہیں، وہ ہر لیول کے حساب سے یہ ایک پوری چین ہے جو اس وقت جو ہے ملک پر بیٹھی ہے۔ اس چین کی وجہ سے یہ جتنے بھی نچلا طبقہ ہے وہ پس رہا ہے۔ یہ سب کی سب چین جو ہے یہ گنڈوں، بدماشوں، لٹیروں، سمگلروں کی چین ہے، اور یہ ایک مافیا ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور اس مافیا کا مٹنا بہت ضروری ہے، اس مافیا کا ختم ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے وہی بات ہے کہ ایسی حکومت آئے، ایسا انقلاب آئے جو ان لوگوں کو جو ہے قدم قدم پہ ان کے گردنیں اتارے، قدم قدم پہ اپنے انقلابی سسٹم کے ذریعے ان کی جہاں جو غلطی کرے اس کی گردنیں اتارے جائیں، کوڑے مارے جائیں، فائر اسکواڈ کے آگے کھڑا کر کے مارا جائے، ان کو بھوکے کتوں کے آگے چھوڑا جائے، اور یہ پریکٹیکل کیا جائے، لوگ دیکھیں اس چیز کو، سمجھے نا۔ ایسے طاقتور جو ہے حکومت ہونی چاہیے جس کے اوپر یہ سارا مافیا جو ہے، جہاں میڈیا کا بیچ میں ہے، یہ ٹوٹلی جو میڈیا ہو گیا، یہ ان لوگوں کو جب تک یہ ان کو بھوکے کتوں کے اور بھیڑیوں کے آگے نہ ڈالا جائے، جب تک ان کو کوڑوں سے نہ مارا جائے، جب تک ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں گے، حسن یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ پبلک جو ہے، اس پبلک کو جب تک ہوش نہیں آئے گی، جب تک یہ سمجھیں گے کہ کون سے لوگ ہیں، کون سی ویڈیوز ہیں، کون سے لوگ صحیح بات کرتے ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے، اور تب تک یہ قوم جو ہے سدھر نہیں سکتی۔ اگر یہ قوم فحاشی کی طرف لگی رہے گی اور ہر وقت ناچ گانا ڈانس اور عورتوں کی چوتڑ اور تھن ناپنے میں لگی رہے گی، اور جب تک جو ہے ان کے اندر سے یہ واحیاتی نہیں نکلے گی، یہ لوگ جو ہے برباد ہوتے رہیں گے۔ اور اس میں ہم تو ایلیٹ کلاس کے علاوہ میں یہ بھی بولتا ہوں، میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ اس میں سب سے بڑا قصوروار جو ہے میڈیا کے ساتھ ساتھ وہاں کے علماء دین ہیں۔ علماء دینوں کو میں نے کبھی بھی ممبر پہ بیٹھ کے صرف وہ پرانی باتیں کرنا اور حدیثوں کی باتیں کرنے کے علاوہ کبھی ٹیکنالوجی کی بات کرتے نہیں دیکھا، کبھی ترقی کی باتیں کرتے نہیں دیکھا، کبھی جو کیا کہتے ہیں جتنے بھی بدماش ہیں، گنڈے ہیں اور جو غلط حکومتیں ان کے اوپر بات کرتے نہیں دیکھا۔ اور ایک میں نے ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک مولوی صاحب ہیں، وہ ٹیکنالوجی کے خلاف جا رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے، اس سے جو ہے وہ دنیا ترقی نہیں کرتی، یہ ہمارے جو ہے دین کے خلاف ہے وغیرہ۔ تو آپ سوچو جب وہاں پہ اس طرح کے لوگ، جب آپ کے دین سکھانے والے لوگ جو ہیں آپ کے دماغ منجمد کر دیں، آپ کو سارا دن بیٹھ کے وہ اس طرح کے لیکچر دیں گے، اور اوپر سے پھر آپ کے ایلیٹ کلاس اور آپ کے جو حکمران ہیں آپ کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کرتی رہے گی، تو پھر وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں، وہاں پہ برائیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور ہر شخص جو ہے، اور پھر جو قانون اس قدر کمزور ہے کہ ہر شخص قانون خریدتا ہے، ہر شخص جو شخص ہے وہ وہاں پہ قانون خرید کے بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ قانون بک جائے تو پھر وہاں پہ کسی ماں بہن بیٹی کی کوئی عزت نہیں بچتی، کسی بوڑھے چھوٹے کی عزت نہیں بچتی۔ جب قانون بک جائے، جب قانون لٹ جائے، جب قانون کا جنازہ نکل جائے، پھر حسن وہاں پہ اس ملک کی چولہے ہل جاتی ہیں، وہ ملک
तबाह और बर्बाद हो जाता है, कल्चरल तौर पे भी और समाजी तौर पे भी। आपने जिन सजाओं की बात की है वो तो इंसानी सजाएं हुई ना, यानी कि जब इनकी पकड़ होगी तो इनकी सजा इंसानी सजाएं। ये वो इतने वाहियात लोग हैं, इतने बेखबर लोग हैं कि जो खुदाई सजाएं हैं वो इनको नजर नहीं आती। इनके ऊपर खुदाई सजाएं नाफिज हो चुकी हैं, इनके ऊपर इनकी बेइज्जतियां, इनकी किसी की बहन किसी के साथ सो रही है, किसी की बीवी किसी से मुआशरा लड़ा रही है, किसी की बेटी कहीं पर कुछ हरामकारियां कर रही है, इन लोगों के साथ ये खुदाई सजाएं हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं ये दूसरे की औरतों पर नजर रखते हैं और भूल जाते हैं इनके घर में क्या है। ये खुदाई सजा है, ये कोई छोटी सजा नहीं होती। ये मैंने छोटी सी बात की, बहुत बड़ी कितने गंद और खुराफात इनके अंदर होते हैं। बात यह है कि जब आप अपने मुल्क में जो नामी गिरामी जो कि डिक्लेयर लोग हैं, ये चाहे नवाज हो, चाहे जरदारी हो, चाहे उसकी गुमाश्ताएं हो, है जी, चाहे वो इमरान हो या उसके साथी हो, ये जैसे शेख रशीद जैसे टट्टू हो, सब जानी हैं, बदकार हैं, जनाकार हैं, औरतें जानियाएं हैं और मर्द जानी हैं। और वो आपके ऊपर आते हैं, खुद नहीं, आप चढ़ चढ़ के जाके उनको वोट डाल डाल कर लाते हैं और खुद से अपना अल्लाह मियाँ पॉकेट से निकालते हैं। अल्लाह मियाँ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, ठीक है, आपने इमरान खान को माफ कर दिया, अच्छा ठीक है, ओके, वापस अल्लाह को ये में डालते हैं और लोगों कहते हैं अल्लाह ने माफ कर देता थे, 80 को माफ न करवा। तुम लोग को अल्लाह ताला ने फोन किया था क्या? अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें फोन किया तो आज तुम्हारे ये हालात ना होते। तुम लोगों की दुर्गत उसी आदमी के हाथों बन रही है और बननी भी चाहिए। ये है अल्लाह का अजाब, ये है खुदा का अजाब। ये तुम लोग को अजाब नजर नहीं आ रहा? वो देखो उसकी शक्ल के ऊपर इमरान खान, उसकी जितनी टीम है उसको अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें वाज़ेह लिखा नजर आएगा अल्लाह ताला का अजाब। इसका इमरान ये जो है नवाजे और जरदारी, ये खुदा के अजाब थे तुम लोग के ऊपर, मगर तुम लोग समझ नहीं पाए। अब फिर खुदा ने अपना अजाब भेजा तो तुम लोग को समझ आई कि यहाँ पर जो है जिंदा रहने के लिए दवाई दारू का भी जरूरत पड़ती है। और अगर किसी मुल्क में वबा फैल जाए और हजारों में लोग बीमार हो जाएं तो उनके अस्पतालों में जगह नहीं है। जैसे मैंने कहा, गुजरांवाले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो हॉस्पिटल है 80 लाख का आबादी का शहर है और वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अस्पताल है, उसमें सिर्फ 50 बेड है। आप सोचे 80 लाख की आबादी है। मकसद मेरा कहने का ये, वहां पे ये कौम पे हिस्स हो जाए, फलूदे खाओ, कुक्कड़ खाओ, सवेरे जाके ते बोंग खानी ते जनाब बांग खानी ते अपना निहारियां खानियां तुलनियां ढिड विच जी, चस्के लेने जुबान दे, उसका खोपड़ी है ही नहीं है। जो हम कहते हैं ना, इनकी हमारी कौम की अकल जो है ना पेट से और लुल्ली के दरमियान में ही फंसी रहती है, खाते हैं और बजाते हैं, इसके अलावा इनके दिमाग काम नहीं करते, वो खाना ऊपर जाता ही नहीं है, उसकी ना ताजगी जाती है। तो इसलिए ये वो कौम है कि इनको कोई सोच नहीं है, कुछ नहीं, जिसको मर्जी देखने। इतने चस्कोरी कौम है ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा चस्के वाले खाने वहां बनते हैं और जो है इनके दिमाग काम नहीं करते। यानी इस तरह के लोग बन चुके हैं, इनको किसी का कोई एहसास नहीं है। जिसको जहां पर जिसने मारना है या जिसको लूटना है, जिसका फाइनेंशियल कत्ल करना है या उसको माली तौर पर जबा करना है, ये 1 मिनट नहीं लगाते। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसलिए वैसे बड़ी बड़ी बांगी करें, हाँ जी चौधरी साहब ते मल्लक साहब ते राणा साहब गले मिल रहे, अंदर से करे कि दिल करे कि मुझे मौका मिले तो मैंने कत्ल ही करता हूँ। ये इनकी नीयतें हैं, ऐसा ही है। आप जानते हैं इन लोगों के साथ जो हो रहा है ये हम नहीं देखे, रब देख रहा है। और ये लोग वही है जो कि आप इनके साथ बैठ जाए, इनकी बातें सुने। मैं कितने लोगों के नाम ले सकता हूँ, खुदा की कसम, और तो और बड़े बड़े लोगों के नाम ले सकता हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहा नाम ना लीजिएगा, ये वो बड़े बड़े फनकार हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हैं जो उससे पोर्न मांगते हैं और लेटेस्ट अपना क्या कहते हैं वो ब्लू प्रिंट मांगते हैं। और यहाँ के जिस तरह के उसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने बोले, मेरे पास उसकी बातें रिकॉर्ड है, वैसे अलग बात है, रिकॉर्ड मैंने निकाल ली थी। तो ये जिस मुल्क में आपकी बड़ी सीटों पे मैं जानता हूँ वहां पे बड़े बड़े ठरकी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ठरकी जो बड़ी बड़ी सीटों बैठे, खुदा की कसम वो अपने दफ्तर की औरतें नहीं छोड़ते, वो अपने इदारे की औरतें नहीं छोड़ते, वो शामों की गेस्ट हाउस में उनको बुला लेते हैं, वहां फकिंग करते हैं, घर में भी बच्चे होते हैं। इन्होंने वो तमाशा मचाया, वो अपनी अब्यूज ऑफ पावर की, अब्यूज ऑफ पावर कहते हैं कि आप किसी की माँ बहन बेटी को बख्शे नहीं, उसको उड़ा के रख दें और उनकी तरक्की का म्यार उसके चुदवाने के ऊपर रख लें कि चुदवाएगी तो मैं इसको तरक्की दूंगा, नहीं करेगी तो उसको कोने से लगा दूंगा। जब हर इदारे में इस तरह के
जो गिद्ध और जानवर बैठे हुए हों, उस मुल्क में कभी भी तरक्की नहीं हो सकती। उनके इदारे कभी भी राइट लोगों को ऊपर नहीं ला सकते, और जब राइट लोग ऊपर नहीं आते तो राइट डिसीजन नहीं आते, जब राइट डिसीजन नहीं आते तो निजाम टूट फूट जाता है और जो है नाकस हो जाता है और जो ढांचा गिर जाता है, जो कि पाकिस्तान का ढांचा गिरने के करीब है। समझ लें कि अभी आहिस्ता आहिस्ता गिर ही रहा है, ये गल सड़ चुका है, इसको दीमक लग चुकी है। मगर ये लोग तब जानेंगे तब जब इनके पास से न्यूक्लियर भी चला जाएगा और इन लोगों के ऊपर वो अजाब और अताब आने वाले हैं। ये जो है ये इतने नाखलफ और नाअहल है, कहते फौज बचाएगी, फौज बचा ले, हमारा नाम बदल देना अगर बचा गए इस न्यूक्लियर को। इतनी पावर से आ रहे हैं और इसको तुम जैसे बिकाऊ हो, तुम्हारे जो ऊपर बैठे बिकाऊ लोग को इस पावर बैठा हुआ है ना ऊपर, जिसको तुम कहते हो यहूदी है, बैठा हुआ, तुम कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। जनरल बैठे हुए हैं ना, कुछ कर सकते हो? खराब जस्टिस बैठे हुए कुछ कर सकते हो? नहीं बा करने के। अब फिर जाके मीरा की चूत पे उंगलियां मारो, जाके प्रेस करो हाई लाइकिंग की। तुम लोग साथ जो होने वाला है, ये हमारे लफ्जों को याद रखना, तुम्हारी नस्लें अदा करेंगी। कहते हो ना सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे मुंह से वो निकले लफ्ज है कि हम उस कौम के साथ सुचल और सिंसियर थे, हैं और रहेंगे। हम उस मुल्क को बचाना चाहते थे, मगर तुम लोगों ने कहा नहीं, इसको बर्बाद होने दो, बस हमें अयाशी चाहिए, हमें वड्डी गड्डी चाहिए, हमें पैसा चाहिए जहां से भी आए, हमें बड़ा बंगला चाहिए जिसमें स्विमिंग पूल हो, है जी, आए खेतों से टटियां करने वाले और कुआं से पानी पीने वाले और आके स्विमिंग पूल में डाइव करेंगे भोसड़ी के। इन लोगों ने बर्बाद कर दिया इस मुल्क का निजाम। अब ये लोग कहते हैं जी ब्लडी रेवोल्यूशन ही चाहिए, तो मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, ब्लडी रेवोल्यूशन के बिना इस मुल्क का कल्याण हो ही नहीं सकता, इसका भला हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है, बिल्कुल। हम हो हुक्मरान और हम तक ये वीडियो पहुंचे, खुदा की कसम डीपीओ के चौथड़ा में बम्बू दे दे तो साले इसको पकड़ के शाम से पहले हाजिर कर। कैसे सीधे नहीं होते सारे डीपीओ पूरे मुल्क के, और उसको उसी शाम 2 घंटे के अंदर ट्रायल करके लोगों के सामने टीवी पे आगे पीछे और सरेआम उसको जान से मार दें। बेशक, बिल्कुल सही है। तब निजाम ठीक होते हैं, मुल्क खड़े होते हैं। खून बहना जरूरी है, क्योंकि इनके अंदर इतना गंदा खून जमा हो चुका है, इतना गंदा इस कौम के अंदर खून जमा हो चुका है कि इनकी दिमाग में जब खून जम जाता है ये मारूफ हो चुके हैं। इनको स्वाय चूत और ठन के कुछ नजर नहीं आता, जिसको देखे लुल्ली पकड़िए, कितने मोड़ी नजर है, कितने मोड़ी नजर होते पागल हम है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए जो है भाई जी, इस मुल्क का कल्याण तब होगा जब इस मुल्क का तब बेहतरी होगी जब इसमें ब्लडी रेवोल्यूशन आएगा, उसमें वो लोग लटकेंगे और वो लोग आम लोगों के साथ भी वो लोग लटकेंगे जिनको कि ये समझते रहे कि अनटचेबल है, वो हर दौर में याशिया करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, तू एक फुटपाथ है, मैं बड़े लोग हैं, मैं विशेष सीरिया से बात कर रहा हूँ। इसने फतेह जंग के पास जो उससे फार्म खरीदा था, उससे पूछा गया तेरे प्योदी पैंचोदा तू लेके कितों आया खरब रुपए की प्रॉपर्टी? वो फुटपाथिया, बिल्कुल ब्लडी फुटपाथिया, किसका पैसा खाया, कहाँ का, फिर नेक बन गया, फिर ये मीडिया वाले कहे कि इनकी बख्शिश हो सकती है नहीं, ये मुल्क का जनाजा निकालने में लाते हैं, समझते हैं, कहते हैं हाँ जी जब पाएम आएगी तो देखी जाएगी। इनको समझ नहीं आती कि वक्त उड़ता है, टाइम फ्लाई करता है, अपनी मंजिल की जाने पता भी नहीं चलता। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, और फिर सर पे तलवार खड़ी होती है, सर पे सजाएं खड़ी होती हैं। ये समझते हैं, ये जो है ना, ये ऊपर सरफेस के ऊपर देखने वाले लोग, ये जो जमीनी सतह से ऊपर देखते हैं, अंडर नहीं देखते, इनको पता नहीं है कि किस तरह वक्त सफर तय करता है और सही लोगों को जब लेकर आता है, जब गलत लोगों की इंतहाएं हो जाती है तो फिर रास्ते बनना शुरू होते हैं, क्योंकि उनका अंजाम करीब होता है। पाकिस्तान के बदकारों का अंजाम करीब है, 2 लोगों का अंजाम करीब है, या तो पाकिस्तान के बदकार मारे जाएंगे इनकलाब में, या पाकिस्तान मारा जाएगा इनकी बदकारियों में और वो उसका नाम मिट जाएगा। ये 2 बातें होंगी, इसके अलावा तीसरा कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपने बातें की हैं और हमारी वीडियो देखने वालों की समझ में अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखें आप जो है वो
वो मीरा की चुत में उंगली दे के पहन चोदो। नहीं, खैर दूसरी बात यह है कि ये लोगों को समझना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को। पर अगर मैंने बेटे हैं लोगों के बिस्तर पे समझ आएगी जब हिंदू आके चढ़ेंगे और सिखा। चलो ठीक है, अभी हमारी बातें ना सब में हमको परवाह नहीं है। हाँ तो काहे ना करें, बिल्कुल हमने आज तक क्या आपने कभी या क्या कभी मैंने कहा है लाइकिंग करो, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो? नहीं, हमने नहीं आदत कहा। पड़ी हुई है। हम कहते हैं हमें जरूरत नहीं, हमें एक सब्सक्राइबर ही चाहिए, हमें कोई चाहिए, हमारी बातें हिस्ट्री में रह जाए बहुत हमारे लिए। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। खुदा की कसम मैं बताऊं, कल को लोग हमारे जाने के बाद हमारी तकरीरों हमारी शख्सियात में PhD किया करेंगे। बस इतना कहना भाई जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप होल्ड करो, मैं इसको क्लोज करूँ, वाइंड अप करूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखने वालों को उसको देखें, बार बार देखें और कुछ हासिल करें, और वल्गैरिटी से और फजूलियात से बाहर निकलने की कोशिश करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मैं जमाल्टा को, सैयद जमाल्टा को फ्रांस से, और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद जर्मनी से। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।